بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم کلاس کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کر دیتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھ لیں، عمل کر لیں، آگے پہنچا لیں۔ نہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس توفیق سے خالی ہیں، جن کو یہ توفیق نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو توفیق ملی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کو عمل کے اندر لے کے آیا جائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے لیسن کے اندر ہم نے انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ لاسٹ آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا متکبر لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اللہ جرما، نہیں کوئی شک، ان بے شک، یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا المستکبرین تکبر کرنے والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی۔ جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، سامنے جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں چھپ کے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی نوبت کیوں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ظاہر کروانا چاہ رہے ہیں کہ اس بھول میں نہ رہو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تم چھپ کے گناہ کرتے جاؤ، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاؤ، اور تمہیں پتہ تم اس چکر کے اندر رہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا، بس آپ لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ اس بھول میں نہیں رہنا، اللہ سب جانتا ہے، جو جان رہا ہے وہ کل قیامت کے دن تمہیں بتائے گا بھی پھر کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیوں کیا، تم نے درباروں پہ جا کے فلاں الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں بتائے گا بھی، اگر تم اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہو۔ اگر ابھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم گناہ کرتے جا رہے ہو تو کل قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتا ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے سامنے ظاہر بھی کرے گا جو تم نے کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، ماذا کیا کچھ انزل نازل کیا ربکم تمہارا رب نے، قالوا وہ کہتے ہیں اساطیر کہانی الاولین پہلے لوگوں کی۔ اچھا، پچھلی آیت کے اندر نا ایک اور بھی چیز ہے، انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کی سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا، ان دونوں صفات کا انسان انکار کر رہا ہوتا ہے۔ ان صفات کو ذرا گہرائی کے اندر سمجھنے کے لیے میرا اسماء الحسنی کورس کی جو سیریز کے اندر یہ سمیع کی میں نے جو تعریف کی ہے اور اس کو ڈیٹیل کے اندر جو باقاعدہ 20 منٹ کے اندر ڈسکرائب کیا، اور اسی طریقے بصیر کو بھی، ان کو ذرا غور سے سنیے گا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ تو انسان ان چیزوں کو، گناہوں کو کر رہا ہوتا ہے صرف اس چکر کے اندر رہتے ہوئے کہ اللہ کو نہیں پتہ لگ رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگ رہا ہے، میں تو بند کمروں میں کر رہا ہوں، میں تو موبائل کی تنہائیوں کے اندر کر رہا ہوں۔ انسان اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی یہ کہ وہ اپنے اس عمل کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے، تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ سب سے بڑی سزا جو ایسے لوگوں کی ہے وہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اختلاف کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ لوگ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن ان کا انجام کیا بنے گا، یہ ذرا بڑی سوچنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا کہ قرآن میں کیا کچھ اتارا گیا، کیا کچھ قرآن مجید میں ہے، تمہیں سمجھ کیا آیا قرآن مجید میں؟ قرآن مجید بظاہر تم ترجمے کے ساتھ پڑھتے تمہیں کیا پتہ لگا قرآن مجید میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں، یہ تو واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، اسی طریقے سے جو ان سے ہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آ گیا،
ہارون علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، ابراہیم کا واقعہ آ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آ گیا، معراج کا واقعہ، یہ تو سارے واقعات ہیں، ہمیں تو نہیں کچھ بھی سمجھ آ رہی۔ بھائی قرآن عقل والوں کے لیے ہے، عقل رکھتے ہیں قرآن مجید پہ غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن مجید پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہانیاں محض صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہیں، یہ پریکٹیکل پوائنٹس کے لیے ہیں۔ ان کہانیوں کو پڑھتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیں اور ذرا سمجھیں قرآن مجید کیا واقعہ بیان کر رہا ہے، کیوں بیان کر رہا ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے جو صورت مکمل کی اسی کورس کی صورت نور، اس صورت نور کے اندر واقعہ عفق کو ہم نے پڑھا، وہ واقعہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اس واقعے کو جب ہم نے پڑھا تو کیا صرف محض واقعہ تھا؟ اس واقعے سے کتنے پریکٹیکل پوائنٹس نکلتے تھے، کتنے عمل کے پوائنٹس نکلتے تھے؟ ان سارے پوائنٹس کو نوٹ کریں، اپنی زندگی کے اندر عمل کے اندر لے کے آئیں۔ قرآن مجید ہے ہی سمجھ کر عمل کرنے کے لیے۔ اگر قرآن جی سمجھتے جا رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، یا قرآن جی سے پڑھتے جا رہے ہیں سمجھ نہیں رہے اور عمل نہیں کر رہے، تو پھر قرآن جی پڑھنے کا فائدہ تو نہیں ہے، محض نیکیوں کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 10 نیکیاں ایک ایک حرف کے بدلے ملتی جائیں گی، بس ختم۔ صرف قرآن مجید کا مقصد نیکیوں کا حصول نہیں ہے، قرآن مجید کا مقصد سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اور زندگی کا بہتر انداز سے لے کے چلنا ہے، وے آف لائف کو بہتر کرنا ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے، اسی لیے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ بک ہے۔ ھدی للمتقین، یہ بک اس لیے ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، یعنی متقی لوگ اس کو جب پڑھیں گے، متقی بننا کو بہت بڑی چیز نہیں ہے، متقی بننا یہ ہے کہ آپ نیکیوں کو کرتے جائیں اور گناہوں کو چھوڑتے جائیں، اس طریقہ کار کے اوپر چل پڑے تو آپ متقیوں کے اندر شمار ہوں گے، اور پھر جو ان سے قرآن جی کو پڑھیں گے تو قرآن جی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اسی لیے جب یہ اساطیر الاولین یہ کہانیوں کو جب پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھتے وقت ذرا حاضر دماغی کے ساتھ پڑھا کریں، سنا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں، تاکہ اس سے پوائنٹس نکل سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 25 کے اندر، لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم، بوجھ اپنے، کاملتاً، پورے، یوم دن القیامت، قیامت کے، ومن اوزاری، اور کچھ بوجھ، الذین، ان لوگوں کے بھی، یضلونہم، وہ گمراہ کر رہے تھے جنہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، الا، خبردار، ساء، کتنا برا ہے، ما، جو، یزرون، وہ بوجھ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا نا، تو یہ لوگ بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کس قسم کے بوجھ کو؟ گناہوں کے بوجھ کو۔ کل قیامت کے دن ایک ہی بوجھ ہوگا جو کہ انسان کو بڑا ہی برا قسم کا لگ رہا ہوگا، اور وہ ہوگا انسان کی برائیوں کا بوجھ، کہ وہ جتنی زیادہ برائیاں ہوں گی اتنے اس کے کندھوں کے اوپر لاندی جائیں گی، اس نے اتنے ہی اس کے شولڈر بھاری ہوتے جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی جن لوگوں کا بیٹھ کے پڑھانے کا کام، اس طرح میرا بیٹھ کے پڑھانے کا کام، تو میرے اکثر شولڈرز پین رہتے ہیں، تو میرے سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ پین کس قسم کی ہوتی ہے۔ آپ گردن ادھر ادھر موڑیں گے تب درد ہوگی، آپ ذرا سیدھے ہو کے بیٹھیں گے تب درد ہوگی، آپ لیٹیں گے تب درد ہوگی، یعنی ہر وقت درد محسوس ہوتی ہے۔ تو تصور کریں کہ کل قیامت کے دن یہاں پر ہمارے شولڈرز کے اوپر جو ان سے ہے وہ ساری گناہوں کا وزن ڈال دیا جائے، تو کتنا وزن ہوگا اس کا ذرا تصور کر کے دیکھ، چند کلو میں تو ہونے سے رہا۔ جب صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، لفظ الحمدللہ، صرف اتنا لفظ ادا کرنا کہ الحمدللہ، فرمایا تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ ایسا لفظ ہے، میزان سے مراد ترازو کو، یعنی زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتا ہے، اتنا ویٹ ہوتا ہے صرف ایک لفظ الحمدللہ کا۔ تو سوچیں گناہوں کا بھی وزن اسی طریقے سے ہوا کرتا ہوگا، کتنے کتنے پہاڑوں کا برابر ایک ایک گناہ کا وزن ہوگا، وہ ہمارے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا۔ اور صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ قرآن نے فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پہ لوگوں کو ہم جو برائی کے کام بتاتے رہے، لوگوں کو ہم جن چیزوں کے پیچھے لگاتے رہے اور وہ چیزیں گناہ کے کام تھے، ان کے پیچھے جب لگا دیا تو وہ گناہ جو انہوں نے ہماری وجہ سے کیا، اس گناہ کا اجر ان کو بھی تو ملے گا، لیکن وہ گناہ ہم بھی اپنے برابر لے کے آئیں گے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو نیک کی طرف لگاتا ہے، تو جو نیکی کی طرف لگنے والے لوگ ہیں ان کا اجر اور اس کے لگانے والے کا اجر، ان دونوں کا اجر برابر ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص نیکی کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اگر اگلا بندہ نیکی کرنا شروع ہو جاتا ہے تو دعوت دینے کی وجہ سے اس کے نیکی کا اجر مجھے بھی برابر ملے گا۔ میں اگر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز کا اجر بالفرض
50 نیکیاں ہیں بالفرض، یہ اتنی ویسے ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ 50 نیکیاں، میں تصور کرواتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بالفرض نماز کا اجر 50 نیکیاں ہیں، میں اکیلا جا کے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے 50 نیکیوں کا اجر ملے گا، لیکن جاتے ہوئے میں ساتھ اپنے دوست کو کہتا ہوں چلاؤ یار نماز پڑھ کے آئیں، تو اس کو بھی نماز پڑھنے لے جاتا ہوں تو وہ بھی جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا اجر 50 نیکیاں ملے گا، مجھے جو ہے 100 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ 50 نیکیاں میری اپنی نماز کی اور 50 نیکیاں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے جو کہ میں نے اس کو دعوت دی، وہ میری وجہ سے اس نے نماز پڑھی ہے، اس کو بھی 50 نیکیاں مل رہی ہیں، اس کا اجر مجھے بھی مل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں اگر کسی کو گناہ کی دعوت دیتا ہوں تو وہ جو بندہ گناہ کر رہا ہوگا اس گناہ کا بدلہ اس بندے کو ہی ملے گا اور اس کا بدلہ جو ہے وہ مجھے بھی مل رہا ہوگا برابر کا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو شریعت کے اندر ہے کہ گناہ کا کام لوگوں تک نہ پھیلائیں، لوگوں کو نہ گناہ کی دعوت دیں، کم از کم ان گناہوں سے تو بچیں۔ میں کہتا ہوں کم از کم ان گناہوں سے بچیں جن گناہوں کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی جن گناہوں کے اندر آپ اکیلے ملوث نہیں، آپ دوسرے لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے مثال کے طور پہ اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر گانے لگانا، اپنی پبلک پروفائل کے اوپر گانے لگانا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا کہ یار وہ نئی مووی آئی ہے، نیا گانا آیا، تم نے سنا ہے؟ وہ نئی ایکٹر نے فلاں قسم کا سوٹ پہنا ہے، کیا وہ اس طریقے سے وہ بھی ہم نے لینا ہے، فلاں کرنا ہے، ٹمکا کرنا ہے۔ یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں بندے کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، MMS لیک ہوا ہے، تم نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، چلو میں بھی تمہیں جو ہے نا وہ لنک شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ جو حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس طرح گناہ کو آگے ہم ایڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس گناہ کو، تو یہ عمل جو ہے یہ اتنا برا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گناہ ہم کر رہے ہیں اور اس کو جب آگے لوگوں تک شیئر کریں گے تو جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے ان سب کا بدلہ مجھے ہی ملے گا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ فوت ہو گئے ہیں اور وہ گناہ کا سٹیٹس جو ہے نا، وہ گانوں کا سٹیٹس جو لگ رہا ہے وہ ملٹیپلیکیشن ہو کے آپ کے اعمال نامے کے اندر جو ہے نا وہ پلس ہوتا جا رہا ہے، ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے، اعمال نامے کے اندر گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ فلاں گناہ کر کے گئے تھے، لوگوں کو گناہ پہ لگائے کہ تو لہٰذا وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک، کتنا سنگین قسم کا جرم ہے، لہٰذا ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہے جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، یعنی اپنا بھی بوجھ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے، ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے جن کو گناہ کی طرف لگایا تھا۔ تو لہٰذا ایسے کاموں سے اجتناب کریں، اپنی پبلک پروفائل کو کلیئر کر کے رکھیں، آپ کی طرف سے کوئی بندہ گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ ہاں اگر آپ اکیلے گناہ میں ملوث ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگے، چٹ جو سی ہے وہ کلین کروا سکتے ہیں، لیکن جب کسی بندے کو گناہ کے اندر ایڈ کروانا شروع کر دیں گے، کسی لوگوں کو گناہ کے اندر لگانا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی وجہ سے گناہ کرنا شروع کر دیں گے، آپ خود تو باز آ جائیں گے، ان کو کیسے روکیں گے؟ یہ وہ چیز ہے نا۔ اب مثال میں دیتا ہوں، ایک عورت جو سی ہے، ایک لڑکی جو سی ہے، وہ ایک ٹک ٹاک ویڈیو بناتی ہے، اس کے اندر وہ ادھر سے چل کے آ رہی ہے، پھر بناتی، ادھر سے چل کے آتی بناتی، ادھر سے چل کے آتی بناتی، تو اس کے جسم کے اعضاء جو سے ہیں، باڈی پارٹس بالکل واضح ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جب پبلک پروفائل پہ لگاتی ہے، ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتی ہے، بالفرض اس کو 1000 لوگوں نے دیکھا ہے، 1000 لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو گناہ ہو رہا ہوگا اور ان کے دیکھنے کا گناہ اس ایک اکیلی لڑکی کو ہی مل رہا ہوگا۔ ایک تھوڑی سی فیم کے بدلے کتنا بڑا گناہ اٹھا رہے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اسی طریقے سے وہ جو آپ نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی اور اس کی وجہ سے جو 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، 1000 لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے وہ برائی کی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے ہوں گے، ان لوگوں کا گناہ اس عورت کے بدلے نہیں جائے گا، اس عورت تو نہیں ملے گا کہ تمہاری وجہ سے انہوں نے یہ گناہ کیے۔ اسی طریقے سے بے پردہ ہو کر معاشرے کے اندر جائیں گے تو جو لوگ گناہ کی طرف ملوث ہو رہے ہوں گے، اس کا گناہ ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں جو وجہ بن رہی ہوگی لڑکی، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے وہ مرد بھی جو خود تو گناہ کر رہے ہیں، سوٹے لگا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، شیشے پی رہے ہیں، وہ خود تو گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، دوستوں کو آؤ جی تمہیں شیشہ پلاؤ، آؤ جی میرے سے سگریٹ لے لو۔ یہ تو بڑے ایک کیسی تصور ہی کیسا ہے، سوچ کیسی ہے، مینٹیلٹی کیسی ہے۔ سگریٹ پی رہے ہیں، جا کے دوست ایک لڑکا مانگتا ہے کہ بھئی سگریٹ ہے، وہ ایسے نکال کے دیتے ہیں اس طرح بڑی کوئی یہ ثواب کا کام ہے، اس کو بھی سگریٹ دے رہے ہیں۔ اور بھئی خود تو لگے ہیں برائی کام کے اندر، لوگوں کو لگائیں گے، اس کا بھی بدلہ اٹھائیں گے، اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ بڑا شوق ہے وزن اٹھانے کا اور گناہ اٹھانے کا، تو پھر ٹھیک ہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے گناہوں کی طرف۔ قد تحقیق مکرہ چال چلی الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فآتا تو آیا اللہ تعالیٰ بنیانہم ان کی عمارت کو، من القواعد بنیادوں سے، فخر تو گر پڑی علیہم ان پر، السقف چھت،
من فوقہم ان کے اوپر سے، وآتاہم اور آیا ان کے پاس، العذاب عذاب من حیث لا یشعرون جس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، مومنوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اہل اسلام کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، دین والوں کے خلاف اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جو لوگ قرآن کی کلاس لگا کے بیٹھے ہیں ان میں سے نکتہ چینیاں نکال رہے ہیں، خود تو قرآن پڑھنا نہیں نہ پڑھانا ہے، لوگوں کو بھی ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی متنفر کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طریقے سے بڑی ساری ایک بلڈنگ بناتا ہے ایک شخص، ٹھیک ہے، اور اس کے مخالف شخص جو ان سے ہے وہ اس کی بلڈنگ کی بنیادوں کے اندر جو بیسز ہیں ان کے اندر سوراخ وغیرہ کر کے خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ بندہ جب بلڈنگ کے اندر جاتا ہے تو بلڈنگ اس کے اوپر گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو اللہ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، دیندار لوگوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اہل ایمان کے خلاف چالیں چلتے ہیں، یہ اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے گھر گرا دے گا، زلزلوں کی سبب سے، گناہوں کے سبب سے، اور آفات، قدرتی آفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں کے اندر دنسا دے گا۔ پرانی قوموں پہ عذاب نہیں آتے تھے، کسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا کہ ان کے اوپر چیخیں آئیں، اتنی زیادہ چیخ کی آواز آئی کہ ان سارے لوگ اس چیخ کی وجہ سے مر گئے۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر ہم نے کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جن کے اوپر پتھروں کی ہوا نازل ہوئی کہ ہوا چلتی تھی، پتھر آ کے گرتے تھے چھتوں کے اوپر، گھروں کے اوپر، ان کے گھر ٹوٹ جاتے تھے اور وہ زمین کے اندر دھنس آتے تھے۔ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب بھیجا کہ وہ زلزلہ اتنی تیز کہ وہ ساری کی ساری بستیاں زمین بوس ہو گئیں۔ اسی طریقے سے کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کے الٹا دے مارا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زمین سے اٹھایا اور اٹھا کے الٹا دے مارا۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے عذاب آئے، تو کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زلزلے کے عذاب سے زمین میں دھنسا نہیں سکتا؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے خلاف اگر چالیں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی چال کو الٹا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ان کی چال کی بنیادوں کو ہی کمزور کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے نا کہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ لوگ اگر برائی کریں گے، اللہ کے خلاف چالیں چلیں گے، اہل ایمان کے خلاف، قرآن والوں کے خلاف چالیں چلیں گے، پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چالیں چل رہے ہیں ان کی چالیں ان کے خلاف الٹی بھی پڑ سکتی ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ خود بھی اس میں گریں گے، یہ سیم ایز اٹ از یہی چیز ہے۔ آپ اہل ایمان کے خلاف چالیں چلیں گے، آپ اسی کے اندر جا کے گریں گے جو بھی کر لیں۔ پھر فرمایا کہ وآتاہم اور آیا ان کے پاس العذاب عذاب من حیث لا یشعرون جس کا وہ شعور رکھتے۔ ایسے لوگوں کے اوپر جب عذاب آتا ہے نا تو ایسا عذاب آتا ہے جس کا یہ شعور نہیں رکھتے، ان کی سوچ میں بھی ایسے عذاب نہیں ہوتے کہ ہم پر اس طرح کے عذاب بھی آ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم پھر یوم القیامتی قیامت کے دن یخزیہم وہ رسوا کرے گا انہیں، ویقول اور وہ کہے گا این کہاں ہے شرکائی الذین شریک میرے وہ جو کنتم تھے تم تشاقون تم جھگڑتے فیہم جن کے بارے میں، قال کہیں گے الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے العلم علم، ان بے شک الخزی رسوائی الیوم دن، السوء برائی علی الکافرین کافروں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو گناہوں کی کثرت کرنے والے ہوں گے، اللہ سے معافی نہ مانگنے والے ہوں گے، نیکیوں کو نہ کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ یاد رکھیں فزیکلی جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، فزیکل تکلیف مطلب کٹ لگ گیا ہے، مارا گیا ہے، یہ تکلیف ملنا، یہ مصیبت ملنا یہ کم ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے، یہ جلد ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف کتنی دیر رہتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے۔ لیکن رسوائی یہ زیادہ جلدی ختم نہیں ہوتی، یہ بہت دیر تک رہتی ہے، اس کے اثرات چہرے سے، جسم سے، ساری چیزوں سے نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ان سے ہے وہ عذاب دے گا، کسی کا رسوائی کا، یہ لوگ رسوا ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ جو رسوائی کا عذاب ہے ذرا تصور کریں کتنا بڑا عذاب ہے، انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان کو جسمانی سزا تو ملے گی کل قیامت کے دن جب اعمال نامے ان کے لیفٹ ہینڈ کے اندر دیے جائیں گے، اور یہ اس وقت لوگوں سے چھپا رہے ہوں گے اعمال نامے اپنی بیک سائڈ پہ کہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ فلاں بندہ بھی گناہ گار تھا، فلاں بندہ بھی گناہ کرنے والا تھا، میں فلاں گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، کہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے۔ اس رسوائی سے وہ بچنے کے لیے لاکھ کام کریں گے لیکن رسوائی سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ رسوائی کتنی بری چیز ہے، اس کا تصور نہیں یہ لوگ کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہے گا
این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے؟ لے کے آؤ نا ذرا، کہاں پہ وہ تمہارے پیر، وہ تو ولی تمہارے وہ بابے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ ہم جو ان سے ہے نا یہ ہمیں کر قیامت والے دن بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ تو فلاں پیر صاحب ہیں جنہوں نے جو ان سے نا اپنے مریدوں کی روحیں جو ان سی ہیں وہ آسمان پہ جاتے فرشتے کی چوتھے آسمان سے ہاتھ ڈال کے اسے پکڑ کے تھالا تو جو ان سے اس میں روحیں نکال لی تھی، کہاں پہ ہو تمہارے پیر؟ لے کے آؤ نا ذرا، کہاں پہ وہ تمہارے پیر جن کے دھوبی بھی جو سے ہے وہ قبر کے اندر سے اس طریقے سے بچائے جائیں گے کہ وہاں پر فرشتے آ کے سوال کریں گے تو یہ کہ میں جو سے نا پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں تو مجھے بخش تو بخش دیا جائے گا؟ کہاں پہ ہو تمہارے پیر؟ لے کے تو آؤ۔ یہ وہ تصورات ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام تصورات باطل ہیں، جھوٹ ہیں، فریب ہیں، دھوکے ہیں، جو ہمیں اس دنیا کے اندر لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن قیامت والے دن پتہ لگے گا کہ یہ ٹھیک نہیں تھے اور ان کا جو سزا ہوگی وہ انسان بھگت نہیں سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالا کہیں گے الذین، وہ لوگ جو اوتو دیے گئے تھے العلم علم، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، قیامت کے دن پھر جو مومن لوگ ہوں گے، جو اہل علم لوگ ہوں گے، جو علم رکھنے والے ہوں گے، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، وہ کہیں کہ بھئی آج کے دن رسوائی سب سے بڑا جو ان سے ہے وہ عذاب ہے، اور رسوائی کن کے لیے؟ علی الکافرین، کافروں کے لیے ہے، اور یہ سب سے بری چیز ہے۔ یعنی یہ کافر رسوا ہو جائیں گے دنیا کے اندر، جو یہ اپنے تصورات بنا کے بیٹھے تھے ہم اس طریقے سے بخشے جائیں گے، اس طریقے سے بخشے جائیں گے، کل قیامت کے دن جب یہ رسوا ہوں گے تب یہ بخشے نہیں جائیں گے، تب یہ کیا کریں گے اس ٹائم؟ ان کو تب پتہ لگے کہ یہ کتنی بڑے دھوکے کے اندر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ جو تتوفاہم، فوت کریں گے انہیں الملائکۃ، فرشتے، ظالمین، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، فالقوا، تو وہ پیش کرتے ہیں السلام، صلح یا سپر، ما کننا، کہتے ہیں نہ تھے ہم، نعملو، ہم عمل کرتے، من سوء، کوئی برائی، بلا، بلکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیہم، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اسے جو کنتم تھے تم تعملون، تم عمل کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو فوت کرے گا، یعنی فرشتے جب ایسے لوگوں کی روحیں قبض کریں گی جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، تو یہ اپنی جانوں کو فوراً ان کے سپرد کر دیں گے، اور جنت اور جو نیک لوگ ہوں گے اور برے لوگ ہوں گے، ان کی بڑی لمبی ساری تفصیل جو ان کی ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں کس طریقے سے نکلتی ہیں۔ اس کی سمپل سی مثال دینا چاہوں تو وہ اس طریقے، اس طرح مکھن کے اندر ایک گیا ہوا بال کو اس طریقے سے نکال لیں آسانی کے ساتھ، اس طریقے سے مومن کی روح نکل جائے گی۔ ایک ٹھنڈی ہوا جس طریقے چلتی اس طریقے سے مومن کی روح نکل جائے گی۔ لیکن جو کافر کی روح ہوگی، منافق کی اور گناہگار کی روح ہوگی، وہ اس طریقے سے کہ ایک جھاڑی دار پودا ہے جس کے اوپر کانٹے لگیں، اس کے اوپر ململ کا آپ کپڑا ڈال دیں، سلک کا کپڑا ڈال دیں اور اس کو پڑے کھینچیں، اس کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ ایک ایک ذرہ ذرہ علیحدہ ہو جائے گا، اس کا ایک ایک دھاگا علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ حال ہوگا کافروں کا جب ان کی روحیں قبض کی جائیں گی۔ یہ حال ہوگا ان گناہ گار لوگوں کا جن کے گناہ 50% زیادہ ہوں گے، ان کی روحیں قبض کی جائیں گی، ان کے یہ حال ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ تو وہ پیش کرتے ہیں یعنی صلح، کہتے ہیں نہ تھے ہم عمل کرتے کوئی برائی، تو یہ لوگ پھر کہیں کہ ہم تو کوئی برائی والے کام نہیں کرتے تھے، ہم تو برے کام نہیں کرتے، ہم تو بڑے نیک لوگ تھے، یعنی جھوٹ بولیں گے اس ٹائم بھی۔ فرمایا بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ہر عمل کو جو یہ لوگ کرتے تھے دنیا کے اندر، جو عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے عمل کیا، کون کون سی حرکات کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تسرون وما تعلنون، وہ اللہ تعالیٰ وہ عمل بھی جانتا ہے جو لوگ یہ چھپائے کرتے ہیں، جو لوگ ظاہر کر کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فدخلوا، بس داخل ہو جو، ابواب، دروازوں سے، جہنم، جہنم کے، خالدین فیہا، اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ اس میں، ولبئس، فلبئس، البتہ کتنا برا ہے، مثویٰ، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے پھر کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جہنم کا ٹھکانہ کتنا برا ان کے لیے ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جہنم کوئی اچھی چیز ہے جس میں ہر قسم کا عذاب مل رہا ہو، جس میں سارے گندے لوگ ہوں گے، وہاں پر انسان جا رہا ہو، کتنا برا لگے گا، کتنا اس کے لیے جو ان سے وہ رسوائی کا سبب بن رہا ہوگا، کتنا اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن رہا ہوگا۔ وہ جہنم کے اندر جائے گا تو یہ کتنے برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ تکبر کس بات پہ؟ کہ انہیں حق بات کو جھٹلایا، قرآن و سنت کو جھٹلا کے باطل لوگوں کی طرف، باطل لوگوں کے پیچھے لگا رہا ہے، باطل عقیدوں کے پیچھے لگا ہے، باطل باتوں کے پیچھے لگا رہا ہے۔
وکیلا اور کہا جاتا ہے للذین ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ماذا کیا کچھ انزل نازل کیا ربکم تمہارے رب نے، قالوا وہ کہتے ہیں خیرن بہت اچھا للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھا کیا فی ہذہ الدنیا حسنہ اس دنیا میں بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، ولنعم البتہ کتنا اچھا ہے دار المتقین گھر متقی لوگوں کا۔ آگے بیان فرمایا جنات باغات عدن ہمیشگی کے یدخلون وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، لہم ان کے لیے فیہا اس میں ہوگا ما جو یشاؤون وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا متقی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹے سیدھے عقیدے رکھتے تھے، تو ان سے جب سوال کیا جائے گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کچھ نازل کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں، جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے قرآن مجید میں کیا پایا ہے، تم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہ کہتے ہیں خیرun بہترین چیزیں ہیں، بہترین باتیں ہیں، دنیا اور آخرت کا سارا سامان ہی اس کتاب قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن مجید کے اندر وہ تمام اصول ہیں جن اصولوں پہ چل کے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں تمام وہ اصول ہیں جن اصولوں پر چل کر آپ کو جنت کے راستے مل سکتے ہیں، صراط مستقیم مل سکتا ہے۔ یعنی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی کتاب قرآن کے اوپر چلا جائے اور حدیث کے اوپر چلا جائے، بس۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی اصل میں چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی بہتر کر دی جاتی ہے، یعنی کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کی دنیا بہتر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں بھلائی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس پہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر یہ اس کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی نفع پہنچتا ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مومن کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے۔ برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ اگر صبر کرتا ہے تو خیر ہے، اور اگر کوئی اچھائی، کوئی نفع پہنچا، کوئی فائدہ پہنچا، اس پہ شکر ادا کرتا ہے تب خیر ہے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ مومن کے لیے خیر سے خالی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سمجھنے کی دیر ہے تھوڑی۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ کس طریقے سے آخرت بہتر ہوگی؟ کہ ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان باغات کے اندر، ان جنتوں کے اندر جو انسان چاہے گا وہ ملے گا، انسان کی خواہشات کے اکارڈنگلی ملے گا۔ دنیا کے اندر جو انسان کی خواہشات ہیں وہ دنیا کے اندر اگر وہ حاصل کر لے تو وہ ساری کی ساری چیزیں آزمائش کے طور پہ رکھی ہیں۔ انسان کی خواہش ہے انسان اپنی فزیکل ڈیزائر کو پورا کرے، انسان کی خواہش ہے اس کے بعد ڈھیروں مال ہو جو کہ انسان ہر فضول کام کے اوپر لگائے، انسان کی خواہشات ہے نا، تو یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر آزمائش کے طور پہ ہیں، لیکن آخرت کے اندر جنت میں ریوارڈ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر تم جنت کے اندر لوگے تو ایز اے ریوارڈ تمہیں دوں گا، تو ایز اے تحفے کے طور پہ تمہیں دوں گا۔ تو اگر انسان جنت کے لیے سارے کام کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، اور قرآن و سنت کو سمجھ کر، صحیح طریقے سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ میں نے جو کچھ ہی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔